علیکم، میں امداد سمرو۔ میرے پاس ایک ویڈیو ہے، بڑی مزیدار ویڈیو ہے، ایک اجلاس کی، ایک میٹنگ کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اقتدار کے کھیل سے باہر ہو گئی ہے، جو حکومت میں بیٹھنا چاہتی ہے مگر اس کو بٹھانا کوئی نہیں چاہتا۔ جو شاید چاہتے تھے، جنہوں نے ان کو ہر بار اقتدار دلوایا بھی، اقتدار میں حصہ، شاید اب وہ بھی نہیں چاہتے کہ وہ اقتدار کا حصہ ہو۔ دوسرا، تحریک انصاف سنی اتحاد کونسل، وہ ایک بڑا فیصلہ کرنے کو پرتول رہی ہے، تیار ہے۔ ایسا فیصلہ جیسے فیصلے ماضی میں بھی وہ کرتے رہے ہیں، سسٹم سے باہر رہنے کا فیصلہ۔ عمران خان صاحب سے ملاقات آج اسد کیسر اور دیگر قائدین نے کی ہے، جس میں ایک اعلان تو کر دیا گیا ہے کہ ہفتے کو ملک گیر احتجاج ہوگا مبینہ دھاندلی کے خلاف۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی وہ ساتھ رکھنا چاہ رہے ہیں اپنے احتجاج میں۔ اور ایک معاملہ بڑا سنگین ہوتا جا رہا ہے اور اس کا تعلق بھی انتخابات کے بعد کی صورتحال سے، صدر عارف علوی۔ اور عارف علوی صاحب کے لیے اعلان کر دیا گیا ہے کہ ان کے اوپر آئین شکنی کے 2 مقدمات درج کیے جائیں گے، یعنی جیسے ہی اقتدار سے ہٹیں گے، استثناء ختم ہوگا تو ان کے اوپر مقدمات، یعنی اس کے بعد پھر وہ بھی اڈیالہ کے مہمان عمران خان صاحب کے ساتھ جا کر بیٹھیں گے۔ آج ابھی جو میرے پاس خبر ہے، میں آتا ہوں، ویڈیو بڑی دلچسپ ہے، وہ ویڈیو میں دکھا تو نہیں سکتا، لیکن میں آپ کو اس ویڈیو میں جو باتیں ہو رہی ہیں وہ بڑی کمال ہیں، بڑی دلچسپ، بڑی حیران کن، اور پھر بے بسی کی انتہا ہے، لاچاری کی انتہا ہے کہ ایک وقت تھا کہ وہ جو ملک میں حکومتیں گرایا کرتے تھے، ایک وقت تھا کہ ان کی ایک للکار سے سانپ سونکھ جاتا تھا پورے ملک میں کہ اب کیا ہوگا، اسٹاک ایکسچینج زمین بوس ہو جاتی تھی۔ وہ اشاروں پر اسٹاک ایکسچینج کو اوپر کیا کرتے تھے، اشاروں پر نیچے کیا کرتے تھے۔ ان کا اشارہ ہوتا تھا تو لوگ دوڑے دوڑے ان کے دفاتر چلے جاتے تھے، لندن پہنچ جاتے تھے، ہاتھ جوڑ لیتے تھے، ترلے کرتے تھے، منتیں کرتے تھے۔ اور اب وہ اقتدار کے لیے کبھی اس کے در، کبھی اس کے در بدر، اور اقتدار دینے والے جو ہیں، جو ان کو کبھی دلایا کرتے تھے، وہ ان کو جو ہے وہ ٹھکرا رہے ہیں، ایک طرح سے قبول نہیں کر رہے۔ تو بہرحال، تو پہلے صدر صاحب والا معاملہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ابھی جو خبر میرے پاس ہے، ایکسپریس نیوز کی خبر ہے، اس میں اس خبر کے مطابق وزیر اعظم، نگران وزیر اعظم انوار الکاکڑ صاحب نے ایک بار پھر ایڈوائس بھیجی ہے صدر صاحب کو، سمری بھیجی ہے کہ جی قومی اسمبلی کا اجلاس بلا لیجیے حضور، آپ کی آئینی ذمہ داری ہے، آپ کا یہی تو کام ہے، اس کے علاوہ آپ کوئی کسی کام جوگے نہیں ہیں۔ جب یہاں سے چلے جائیں گے تو جا کر لوگوں کے دانت شانت ٹھیک کر لیجئے گا، لیکن ابھی آپ کا کام یہ ہے کہ آئین کے مطابق آپ کام کریں۔ اور آئین تقاضا کرتا ہے کہ قومی اسمبلی کے انتخابات کے بعد 21 دن کے اندر اسمبلی کا اجلاس آپ پر بلانا لازم ہے۔ آپ ایک سمری مسترد کر چکے ہیں، دوبارہ آپ کو یاد دلانے کے لیے آپ کو ایڈوائس بھیج رہے ہیں 29 فروری کو قومی اسمبلی کا اجلاس بلائیں۔ 21 دن مکمل ہو جائیں گے، ڈیڈ لائن پوری ہو جائے گی، تو لہٰذا آپ اجلاس بلائیں۔ اب قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وزیر اعظم، نگران وزیر اعظم صاحب نے یہ کیا، ظاہر میں کوٹ کر رہا ہوں کہ ایکسپریس نیوز رپورٹ کر رہا ہے، تو اس کے پیچھے جو ایک لاجک ہوگی وہ یہ ہوگی کہ صدر صاحب عموماً جو بزنس ہوتا ہے اس میں، جب صدر مملکت کو ایک قانون فرض کر لے کہ قانون بنا، پارلیمنٹ نے منظور کیا، وہ صدر صاحب کو بھیج دیا منظوری کے لیے، صدر صاحب نے وہ یا اپنے پاس رکھ دیا یا ریجیکٹ کر کے بھیج دیا۔ اگر ریجیکٹ کر کے بھیج دیا تو اسمبلی نے دوبارہ صدر صاحب کو وہی قانون واپس بھیجا، اور پھر صدر صاحب نے، وہ مدت ہوتی ہے کچھ دنوں کی، اس میں اگر اس پر دستخط کیا، منظور کیا یا نہ کیا، یا بے شک مسترد کر دیا، لیکن وہ قانون بن گیا پھر۔ تو صدر صاحب کے پاس میکسیمم اتنا اختیار ہے کہ وہ ایک بار پارلیمنٹ کو واپس بھیج سکتا ہے، وزیر اعظم ہاؤس کو واپس بھیج سکتا ہے، اس سے زیادہ صدر صاحب کچھ نہیں کر سکتا۔ تو میرا خیال ہے اسی پریکٹس کے تحت ایک سمری جو تھی صدر صاحب نے ریجیکٹ کر کے واپس بھیج دی، تو دوسری بھیجی جا رہی ہے، کیونکہ اسپیکر نے تو اجلاس بلا ہی لینا ہے، وہ تو فیصلہ ہو چکا ہوا ہے۔ تو اسپیکر کے بلائے ہوئے اجلاس کو اگر کہیں کوئی قانونی مشوگافیوں میں نہ پڑ جائے، کہیں کوئی یہ نہ جا کر سپریم کورٹ میں یا ادھر ادھر چلا جائے، اسلام آباد ہائی کورٹ، کہ دیکھیں جی یہ تو اسپیکر تو اجلاس بلا نہیں سکتا تھا، اس نے کیوں بلا لیا، تو پھر وہ کہ جی صدر اگر ایک بار وزیر اعظم کی ایڈوائس پر یا پارلیمنٹ کی منظور کردہ جو ہے وہ قانون سازی، وہ اگر ایک بار مسترد کر دے تو دوسری بار وہ اگر بھیجی جاتی ہے صدر کو، تو از خود قانون بن جاتا ہے خاص مدت
کے بعد. تو یہاں تو 21 دن کی ڈیڈ لائن آئین کیا دے رہا ہے. تو صدر صاحب کو میرا خیال ہے یہ بھیجا اس لیے گیا ہے تاکہ کوئی قانونی جو ہے نا وہ اس سے چکروں سے بچا جا سکے. اب صدر عارف علوی صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو راضی کرنے کے لیے اڈیالہ کی خود بھی تیاری کر رہے ہیں. میں نے پرسوں بھی بتایا تھا کہ صدر عارف علوی صاحب نے ہمیشہ آئین کے خلاف کام کیا ہے. انہوں نے جمہوریت کے حق میں، آئین کے حق میں کوئی کام نہیں کیا جب سے خاص طور پر عمران خان صاحب کی حکومت گئی ہے. ویسے جب عمران خان صاحب کی حکومت بھی تھی نا تو آرڈیننس پر آرڈیننس چلتے تھے. پارلیمنٹ سیشن ہوتی تھی تب بھی آرڈیننس جاری کر رہے ہوتے تھے صدر صاحب، حالانکہ جب پارلیمنٹ سیشن ہو تو آرڈیننس جاری نہیں ہوا کرتے. تو بہرحال تو جو کہانی ہے وہ یہ ہے کہ صدر عارف علوی صاحب نے 3 اپریل کو 2022 کو تحریک عدم اعتماد کے خلاف رولنگ جو دلوائی گئی تھی ایک سازش کے تحت ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری سے، اس کے بعد ایک سازش کے تحت عمران خان صاحب نے صدر کو ایڈوائس بھیج دی تھی اسمبلی توڑنے کی، اور صدر صاحب نے اسمبلی توڑ کر 90 دن کے اندر اندر انتخابات کا اعلان کر دیا تھا، جس کو بعد میں سپریم کورٹ نے آئین کے خلاف آئین توڑنے کے مترادف قرار دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ آئین ٹوٹا ہے، جس پر بھی چیف جسٹس صاحب نے انتخابات کی تاریخ کے معاملے پر جب تھا کہ صدر کا کام ہے تاریخ دینا، تو اس پر پھر چیف جسٹس صاحب نے اور عدالت نے ریمارکس دیے تھے کہ یہ تو وہی نہیں ہیں جنہوں نے آئین توڑا تھا، قاسم سوری، اور یہ ان کا تو کام تھا کہ تاریخ دیتے، اور اس وقت تو ان کی جو آئینی ذمہ داری نہیں تھی، انہوں نے آئین کے خلاف جا کر بلکہ آئین توڑا انہوں نے 3 اپریل کو اسمبلی توڑ کر اس پر عمل کر کے. تو ایک تو صدر صاحب کے اوپر وہ معاملہ، ان کے سر پر وہ آرٹیکل 6 کی تلوار لٹک رہی ہے. دوسرا، اب اگر اجلاس نہیں بلاتے تو کچھ قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ صدر صاحب جو ہیں وہ آئین کی خلاف ورزی کریں گے تو یہ مقدمہ بھی ہو سکتا ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج جب سپریم کورٹ میں تھے بھٹو ریفرنس پر، اور اس کے بعد جب باہر آ کر میڈیا سے انہوں نے گفتگو کی تو انہوں نے یہ کہا کہ عارف علوی پر، صدر عارف علوی جب نکلیں گے یہاں سے ایوان صدر سے، جب رخصت ہوں گے، ان کو نئے صدر کے الیکشن کے بعد جب چھٹی دی جائے گی تو پھر ان کے اوپر 2 مقدمات درج ہوں گے. بلاول بھٹو نے کہا آئین شکنی کے. خبریں یہ بھی ہیں کہ صدر عارف علوی صاحب کو الوداعی جو ہوتا ہے نا گارڈ آف آنر، اور یہ وہ شاید یا ایک ہوتا ہے ریڈ کارپیٹڈ الوداع جو کیا جاتا ہے، وہ شاید ان کو نہ ملے. مشرف کو بھی ملا تھا لیکن شاید حکومت اس موڈ میں نہیں ہے کہ صدر علوی کے لیے کوئی جو صدر کا جو شایان شان ہوتا ہے نا کہ جب وہ ریٹائر ہو کر جا رہے ہیں اپنی مدت پوری کر کے تو ان کو ذرا سی آف کیا جائے، الوداعی تقریب دی جائے. تو خبر یہ بھی ہے کہ صدر صاحب کو رخصت یعنی الوداعی تقریب باعزت طریقے سے رخصت کرنے کا اس حکومت کا کوئی پلان نہیں ہے. باعزت طریقے سے رخصت کرنا تو، اور یعنی آنے والی حکومت جو ظاہر نظر آ رہا ہے کہ بن رہی ہے وہ تو، اور بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر تو آرٹیکل 6 کے مقدمات ہوں گے، وہ بھی 2 تو. خیر اب دیکھتے ہیں. صدر مملکت کا جو الیکشن ہے اس کے لیے الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ 1 مارچ سے شیڈول جاری ہو جائے گا. ابھی سے انہوں نے کاغذات وصول کرنے کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ جو الیکشن لڑنا چاہتے ہیں وہ اپنے کاغذات وغیرہ وصول کرنا شروع کر دیں صدر کا الیکشن. تو بہرحال اب جو دوسری چیز جو ویڈیو ہے اس پر میں پہلے آتا ہوں، اور اس کے بعد جو تحریک انصاف ایک نیا کھیل کھیلنے جا رہی ہے، عمران خان صاحب ایک اور سیاسی خودکشی کرنے جا رہے ہیں، اس پر میں بعد میں آتا ہوں. ایک ویڈیو ہے اور اس کے اسکرین شاٹس آپ دیکھ لیں. یہ ویڈیو ہے جناب اپنا اجلاس متحدہ قومی موومنٹ کی رابطہ کمیٹی کا، اور اس اجلاس میں مصطفیٰ کمال صاحب جو ہیں وہ بریفنگ دے رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے اجلاس کے بعد جو ان کے ساتھ جو بات چیت ہے وہ کیا ہوئی ہے، اور وہ اپنی بے بسی اور لاچاری کا ذکر کر رہے ہیں. میں مختصراً آپ کو سنا دیتا ہوں، اس کے بعد میں اپنی بات اس پر کرتا ہوں. کرتے اس کی کئی دور ہو چکے تھے. پھر ہمیں رات میں کسی بہر بلایا گیا میٹنگ کرنے کے لیے ایم ایل این والوں سے. تو ہم میٹنگ کر رہے ہیں، جب وہاں پہ گئے تو ایسا لگتا ہے کہ جب ہم جو ہے کمرہ کھول کر گھس گئے بس کمرے میں. جب آپ نظر آ جاتے ہیں کمرے میں تو بولا کہ بھائی جو بیٹھ بھی جاؤ. تو کوئی موڈ نہیں تھا ہم سے میٹنگ کرنے کا. وہ سیک آف جو ہے وہ ایک وہاں میں ہم نے انگیج کر لیا ہے، اس حوالے سے میٹنگ ہوئی. اور اس 15 منٹ اس 40-45 منٹ میٹنگ ہوئی ہماری. اور کہ آپ کے بعد ابھی دوبارہ ہمیں پیپلز پارٹی والوں سے ملنا ہے.
हमने पूछा भाई क्या तय हुआ आपका पीपल्स पार्टी से। अच्छा, अब ये जो है ना, ये है मुस्लिम लीग नून के साथ हुकूमत साजी के हवाले से मेल मुलाकातें। मैं शुरू दिन से कहता आ रहा था कि मुस्लिम लीग नून कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। जिनको वोट चाहिए होता है वो चल कर जाते हैं, ये चल कर आते हैं बार बार। अव्वल तो अपने आप को टके टोकरी वैसे ही कर लिया मुत्तहिदा के दोस्तों ने कि भाई अगर आपके पास कुछ चल कर आए ना तब जाकर आप मुज़ाकरात करें। आप खुद चल कर आते हैं लाहौर, मॉडल टाउन, इस्लामाबाद चल कर जाते हैं, कहते हैं कि हमें हुकूमत में शामिल करो, तो फिर ज़ाहिर है आपका भाव वो नहीं होगा। भाव में नेगेटिव मीनिंग में नहीं कह रहा हूँ, फिर आपको वो इज़्ज़त, एहतराम, वक़ार आपको नहीं मिलेगा। दूसरा, वो खुद कह रहे हैं कि जनाब हम गए मीटिंग में और कमरे में हम दाखिल हुए तो यूँ लगा हमें कि जैसे हम ज़बरदस्ती आ गए, बिन बुलाए आ गए, हमें कोई इज़्ज़त ही नहीं मिली, जैसे हम कमरे में ही दाखिल हो गए। तो कहते हैं जब हमने बातचीत शुरू कर दी उनसे, तो मुस्लिम लीग नून के दोस्तों से, तो उन्होंने कहा कि जी अभी हम पीपल्स पार्टी वालों से मुलाकात करेंगे तो उसके बाद आपसे बातचीत होगी। और पीपल्स पार्टी वालों के साथ वो कह रहे हैं, हमने पूछा जी क्या मामला तय हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा, यानी मुस्लिम लीग नून वालों ने कहा कि जी वो बड़े कॉन्फिडेंशियल हैं मामला और वो हम अभी आपको नहीं बता सकते, लेकिन दो चीज़ें हम आपको बता सकते हैं। यानी कॉन्फिडेंशियल भी हैं लेकिन दो चीज़ें बता सकते हैं। कौन सी? एक ये कि पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का जो मैंडेट है वो 100% जाली है, 100%। और दूसरा ये कि जब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिलकर सिंपल मेजॉरिटी बन गए हैं तो फिर मुत्तहिदा को शामिल करने की क्या ज़रूरत है? तो मुत्तहिदा को नहीं शामिल करते, क्यों कर रहे शामिल, फिर क्यों उनके नाज नखरे उठाए, इस तरह की वो बातें। अब जो जाली मैंडेट वाली बात है वो, क्योंकि जिस अंदाज में मुस्तफ़ा कमाल ये बात कर रहे हैं और जिस अंदाज में मीटिंग में सारे खामोश बैठे हैं, तो ये मुत्तहिदा के दोस्तों को भी पता है कि किस तरह उनको मैंडेट दिलवाया गया कराची में। चौथे पाँचवें नंबर पर वो थे सारे, हर हल्के में कोई एक हल्का एक आधा भी नहीं था जहाँ से वो शायद जीत पाते, या एक आधी सीट शायद, लेकिन नहीं, उनसे पीपल्स पार्टी की पोजीशन कहीं ज़्यादा बेहतर थी। तहरीक इंसाफ की पोजीशन पीपल्स पार्टी से कहीं ज़्यादा बेहतर थी। तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को तो इसी तरह जितवाया गया, इसीलिए जितवाया गया ताकि पीटीआई जो है उसका साइज कम किया जा सके। तो वो उनको भी पता है, तो वो जो इस तरह वो बात कर रहे हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब, वो खुद भी उनके लिए कोई हैरत नहीं थी कि जी इत्तेहादी या जिनके साथ वो हुकूमत बनाने के लिए बैठना चाहते हैं उनके ख्यालात उनके लिए ये है। यानी पीपल्स पार्टी ने अगर ये बात कर दी तो मुस्लिम लीग नून वाले कहते कि नहीं भाई ये बात गलत है, इस तरह ना करें। वो कह रहे उन्होंने मुस्लिम लीग नून ने हमें पैगाम दिया पीपल्स पार्टी का कि पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं इनका तो मैंडेट ही जाली है, और दूसरा ये कि हम जब हमारा नंबर पूरा है तो हम इनको क्यों बिठाएं। तो मुत्तहिदा तो गवर्नर ही मांग रही है। तो मैं देख रहा था अपने गवर्नर साहब जो हैं वो कमरान टिसोरी साहब, उनको अंदाज़ा हो गया कि दोबारा वो गवर्नर नहीं बनेंगे, तो अब वो बातें करना शुरू हो गए हैं कि जी मैं तो मुझे तो कभी शौक़ ही नहीं रहा गवर्नर बनने का, या मेरे काम में तो मुदाखलत की जाती है। तो बहरहाल तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो अगर इक़्तिदार में बैठेगी भी तो इस बार ये नहीं होगा कि जी मुत्तहिदा वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले कि हुकूमत की हिमायत छोड़ने लगें और फिर तहलका मच जाए, थरथरी मच जाए। इवन पिछली हुकूमत जो पीटीआई की थी उसमें मुत्तहिदा वालों ने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना इस्लामाबाद में, आसिफ जरदारी के साथ और शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान के साथ। तो तब जाकर इमरान खान साहब की हुकूमत ढेर हुई ना, चौधरी शुजात परवेज़ लाई उस तरफ चले गए इमरान खान की तरफ, मुत्तहिदा इधर आ गई, बीएपी इधर आ गई, तो हुकूमत ढेर हो गई। अब मुत्तहिदा की वो पोजीशन नहीं है, अब वो बीएपी की पोजीशन नहीं है। तो अब ये सियाने सियासतदान कह रहे हैं जब इनकी पोजीशन ही नहीं है तो इनको लेकर इनको मिनिस्ट्रीज भी दें, नाज नखरे क्यों उठाएं। वो मुस्लिम लीग नून वालों कह रहे हैं हम काबीना में, पीपल्स पार्टी कह रही है हम काबीना का हिस्सा नहीं बन रहे, आप मुकम्मल अपनी काबीना बनाएं। तो एक आध चौधरी शुजात हुसैन साहब को वजारत देनी है दे दें, बाकी जान छुड़ाएं इनसे, क्यों इनको साथ रखना है। ये वो खुद कह रहे हैं मुस्तफ़ा कमाल, मैं नहीं कह रहा कि जान छुड़ाएं इनसे। अच्छा, अब जो तहरीक इंसाफ है, आज इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है असद कैसर साहब की, और बाहर आकर उन्होंने कहा है कि जी ये जो मैंडेट है हमारा चुराया गया है, सदर ने ठीक किया है इजलास ना बुलाकर। और दूसरा ये कि पीटीआई की या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लियामानी पार्टी का इजलास कल, वो कह रहे हैं इस्लामाबाद में हमने बुला लिया हुआ है, और उसमें हम फैसला करेंगे कि 29 फरवरी को जो इजलास होने जा रहा है कौमी असम्बली का, उस इजलास में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या पीटीआई के अरकान जो भी उनको नाम दें वो हलफ उठाएंगे या नहीं उठाएंगे। अगर मुस्तैदा अपना पीटीआई फंस गई है ना, अगर वो हलफ उठाते हैं
تو پھر اجلاس جو ہے وہ قانونی ہو جائے گا، لیگل ہو جائے گا، جائز ہو جائے گا۔ اگر حلف نہیں اٹھاتے تو سسٹم سے باہر ہو جاتے ہیں، تو کریں گے کیا؟ صدر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جب تک، یا پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ جب تک مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہیں ہوتا تب تک اجلاس بلانا غیر آئینی، غیر قانونی ہوگا۔ یہاں صدر نے اڑی ڈال دی ہے، یہاں صدر صاحب جو ہے وہ نہیں اجلاس بلا رہے، صوبوں میں گورنرز نے اجلاس بلا لیے ہیں، تو وہ گورنرز کا بلایا ہوا اجلاس ایک طرح سے لیگل ہوگا۔ یہاں پی ٹی آئی چار اپنا اعتراض کر رہی ہے کہ جب اجلاس صدر نہیں بلا رہا تو اجلاس تو لیگل نہیں ہوگا۔ تو پھر اس الیگل اجلاس میں، غیر آئینی اجلاس میں پی ٹی آئی کے یا سنی اتحاد کونسل کے ارکان جا کر حلف کیسے اٹھائیں گے؟ پی ٹی آئی دو رائے پر پھنس گئی ہوئی ہے۔ اب کیا کرے گی؟ اجلاس میں جائے گی، حلف اٹھائے گی یا نہیں اٹھائے گی؟ اب بڑا سوال ہے ان کے لیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔